بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنرل یحییٰ خان، جو پاکستان کے تیسرے صدر بنے۔ ان سے پہلے جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں 1969 میں حالات اس قدر بگڑ گئے کہ مارچ 25 1969 کو جنرل ایوب صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا اور انہوں نے اختیارات ایک دوسرے آرمی جرنیل کو ہینڈ اوور کر دیے۔ جنرل یحییٰ صاحب نے مارچ 25 1969 کو پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگایا۔ مارشل لا لگانے کے ساتھ ساتھ 1962 کا آئین جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور ایوب صاحب کی قائم کردہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم BD سسٹم جو تھا اس کو بھی ابالش کر دیا گیا، اور پاکستان ایک آمریت کے دور سے دوسرے آمریت کے دور میں داخل ہو گیا۔ اپریل 1970 میں جنرل صاحب نے لیگل فریم ورک آرڈر دیا۔ اس سے پہلے اختیار حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو ابتدائی اناؤنسمنٹ کی اس میں انہوں نے اس چیز کو انشور کیا کہ ملک میں جلد ہی جمہوری ادارے جو ہیں ان کو بحال کیا جائے گا اور بہت جلد عام الیکشن کروائے جائیں گے تاکہ اختیارات جو ہیں وہ جمہوری نمائندوں کو منتقل ہو سکیں۔ لیگل فریم ورک آرڈر، اس کو آپ ایک ابتدائی دستوری ڈھانچہ اس حوالے سے حکم کہہ لیں۔ اس میں جو آئندہ آئین تھا اس کے حوالے سے کچھ چیزوں کا تعین کیا گیا، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی تشکیل کی جائے گی، اور اس میں مینشن کیا کہ اس کے ممبران کی تعداد جو ہے 313 ہوگی، جس میں سے 300 جنرل سیٹس ہوں گی اور 13 سیٹس ریزروڈ فار وومین۔ اس کے ساتھ صوبوں میں جو ہے صوبائی اسمبلیز ہیں ان کے جو ممبرز ہیں، جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کے بارے میں کچھ تعین کیا گیا۔ ساتھ ساتھ اس کے جو وحدت مغربی پاکستان 1 یونٹ جو 1955 اکتوبر میں بنا اس کو ختم کر دیا گیا، اور مغربی پاکستان کو 4 صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا: پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP کے۔ اس سے پہلے بلوچستان کا ایک پراپر صوبے کا سٹیٹس نہیں تھا، جس کو اب پراپر صوبے کا سٹیٹس دے دیا گیا، اور بلوچستان بھی نیا صوبہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیر اور چترال جو ہیں ان کو بھی پاکستان میں انکلوڈ کر لیا گیا، اور ان کو مالاکنڈ ڈویژن کی کمپوزیشن کے تحت کر دیا گیا۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت یہ اناؤنس ہوا کہ جلد اگلے انتخابات کروائے جائیں گے، اور اس کے لیے جو ڈیٹ طے ہوئی وہ اکتوبر 5 1970 تھی، اور اس سے ایک ویک کے سپین کے ساتھ جو صوبائی الیکشن ہے ان کو بھی کروایا جائے گا، لیکن یہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ نہیں ہو سکے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ اکتوبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں ہولناک قسم کا سیلاب آیا، اس کے بعد جو معاشرتی نظام تہ و بالا ہو گیا اور ذرائع آمد و رفت جو ہے اسے بری طور پہ نقصان پہنچا۔ اب ایسے حالات میں ممکن نہیں تھا کہ آپ جنرل الیکشن کروا سکیں، لہٰذا الیکشن جو ہیں ان کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور نئی تاریخ جو ہے مقرر کی گئی وہ 7 دسمبر 1970۔ اب یہ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ ہولناک سیلاب آئے مشرقی پاکستان میں، تو اس کے دوران مشرقی پاکستان میں کافی تباہی ہوئی، اور اس حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ کوئی بہت کنسٹرکٹیو رول نہیں پلے کر سکی فار دی ریلیف۔ تو اس حوالے سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں ماضی میں مشرقی پاکستان کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں مغربی پاکستان کی جو قیادت ہے اور سینٹر، اس کے حوالے سے کوئی اچھے تاثرات نہیں تھے۔ تو جب اس مشکل میں بھی انہیں کوئی بہت زیادہ سپورٹ وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ملی، تو ان کے ذہن میں ابہام اور کنفیوژن جو ہے وہ سینٹر کے حوالے سے مزید بڑھ گیا۔ لہٰذا
7 دسمبر 1970 کو الیکشن کروا دیے گیا، اور اس الیکشن سے کچھ دن پہلے جو مشرقی پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہے مولانا بشانی، جو ان کی پارٹی تھی، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب اس الیکشن کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرقی پاکستان کی میجر پارٹی تھی عوامی لیگ، اس کے لیے رستہ صاف ہو گیا، اور الٹیمیٹلی نتائج یہ آئے کہ اس نے مشرقی پاکستان کے جو الیکشن تھے ان میں کلین سویپ کیا، اور لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ان انتخابات میں اس چیز کو انشور کیا گیا کہ 1 مین 1 ووٹ کے تحت یہ انتخابات کروائے جائیں گے، اور ان انتخابات کے دوران جو وفاقی حکومت، اس نے کوشش کی کہ وہ سارے معاملات میں غیر جانبدارانہ کردار ادا کریں تاکہ جو صحیح نتائج ہیں وہ آ سکیں۔ اور اس حوالے سے جب ہم پاکستان کی انتخابی ہسٹری پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ان میں سے کافی حد تک 1970 کے جو الیکشن ہیں ان کو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں آ جائیں تو مغربی پاکستان میں جو میجر پارٹی جس نے سیٹس حاصل کی 143 میں سے 87، وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری بھی پارٹی تھی جس میں عوامی پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، ولی خان گروپ، جمعیت علماء اسلام، انہوں نے بھی کچھ سیٹیں حاصل کی۔ ان انتخابات کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو 1 مین 1 ووٹ کے تحت یہ عام انتخابات کروائے گئے، اور ان کے نتائج جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی میں نے شیئر کر دیے۔ اب ان انتخابات میں ایک اہم بات یہ تھی کہ جو مغربی پاکستان کی میجر پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو مشرقی پاکستان میں سنگل سیٹ بھی نہیں ملی، اور جو مشرقی پاکستان میں جس پارٹی نے کلین سویپ کیا عوامی پارٹی، اس کو مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی۔ تو یہ جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا اس حوالے سے مزید مشکلات بڑھ گئیں، اور اس طرح فی الحال جو قومی اسمبلی کا اجلاس اس کو کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کیے رکھا، اور اس حوالے سے جو جنرل یحییٰ خان انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کوئی جتنا اچھا مؤثر کردار اس کرائسس میں ادا کر سکتے تھے وہ ادا کرنے سے وہ قاصر رہے، اور 1971 میں مشرقی پاکستان میں حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو گئے، اور جنرل ٹکا خان کو ادھر لگا دیا گیا کہ آپ جس طرح بھی ان حالات کو کور کریں، اور معاملات اس حد تک چلے گئے کہ 23 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں جو عوامی لیگ اور جو بنگالی تھے انہوں نے بنگالی پرچم جو ہے اس کو لہرا دیا، اور اس کے بعد عوامی لیگ کو بین کر دیا گیا، اس کی قیادت کو اریسٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک آپریشن جو ہے وہ جنرل یحییٰ صاحب کے حکم سے ادھر لانچ کر دیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں جو ہندو تھے انہوں نے بارڈر کراس کیا اور وہ ہندوستان میں چلے گئے، اور ایسے بھی بنگالی مسلمان جو عوامی لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے اور جن پہ مقدمات درج تھے وہ بھی ادھر چلے گئے۔ ایسی صورتحال کو ہمارا جو دشمن ملک ہے ہندوستان، اس نے اویل کیا، اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پاورز ان کو اس میں انوالو کیا، اور یہ کہا کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ ملٹری آپریشنز کے تحت یحییٰ صاحب کی قیادت میں جو مشرقی پاکستان میں بنگالی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے اندرا گاندھی جو ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا مشرقی پاکستان کی قیادت کو، اور گوریلا وارفیئر سٹارٹ ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا حالات وہ کنٹرول سے باہر ہوتے رہے۔ ایسے حالات میں فوجی کارروائی جو ہے اس کو مزید بڑھا دیا گیا، اور اسٹرکٹ ایکشنز ان کو انشور کر دیا گیا۔ یحییٰ صاحب جو ہیں وہ بھی ان ساری صورتحال میں انہوں نے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ڈائلاگ کی برعکس یوز آف فورس جو ہے
اس کو زیادہ پریفر کیا، تو حالات جو ہیں دن بدن بدلتے بھی گئے، بگڑتے بھی گئے، اور ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی مشرقی پاکستان جو ہے، جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا حصہ تھا، وہ ہمیں 16 دسمبر 1971 میں ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور انہوں نے بنگلہ دیش جو آزاد کنٹری ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب اس کی علیحدگی کے بے شمار سالڈ وجوہات ہیں، جن کو ہم جو ہے نیکسٹ ہمارا لیکچر ہے اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو دوسرا مارشل لاء کا جو ٹائم پیریڈ تھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جنرل یحییٰ خان جو ایز اے فیلڈ میں ایک اچھے آفیسر رہے بیٹل فیلڈ میں، لیکن وہ اپنے دور آمریت میں ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں اور اسپیشلی ایسٹ پاکستان کا جو ایشو ہے اسے کو اچھے طریقے سے وہ ہینڈل نہیں کر سکے، اور حالات دن بدن خراب ہوتے گئے، اور نتیجتاً مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو دوسرا آمرانہ دور ہے پاکستان میں وہ اختتام پذیر ہو۔ اور یہ جو ہے دوسرا دور آمرانہ دور وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس میں لیگل فریم ورک کے حوالے سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ بھی مسلم ہوگا، اور اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کو بھی میکسیمم اٹانومی دی جائے گی، اور پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہوگا۔ یہ تھے جنہوں نے فیوچر کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے حوالے سے کچھ چیزیں کلیئر کی۔